فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ 1948 جولائی کے مہینے میں ایک شام وزیر اعظم پاکستان جناب لیاقت علی خان اور مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل محمد علی بنا اطلاع کیے زیارت آن پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح ہاسے بیمار تھے اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ مجھے جب ان کی غیر متوقع آمد کا پتہ چلا تو میں خاصی حیران ہوئی۔ لیاقت علی خان نے فاطمہ جناح سے قائد اعظم کی طبیعت دریافت کی اور ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ جب میں نے قائد اعظم کو بتایا کہ لیاقت علی خان آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ شخص مجھے کیوں ملنے آیا ہے؟ یہ صرف یہ دیکھنے آیا ہے کہ میری بیماری کتنی سنگین ہے اور میں مزید کتنی دیر زندہ رہوں گا۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ اس کے بعد لیاقت علی خان نے ان سے ملاقات کی اور ان کے ادھر سے رخصت ہونے کے بعد جب میں قائد اعظم کے کمرے میں گئی تو وہ ہاتھ سے پریشان اور تھکے ہوئے نظر آئے۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ فاطمہ جناح کی اس کتاب پر پابندی لگی اور 1987 میں اس کتاب کو اس وقت چھاپا گیا جب فاطمہ جناح دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ پاکستان میں قائد اعظم کی موت ایک معمے سے کم نہیں ہے اور کسی بھی حکومت کی طرف سے اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ویڈیو میں جانیے کہ ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ انہیں اپنے آخری وقت میں اتنے دور دراز علاقے زیارت میں منتقل کر دیا گیا۔ وفات والے دن جب ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی تو کیسے خراب ایمبولینس میں انہیں سفر کروایا گیا، اور ان کے پرسنل ڈاکٹر الہی بخش نے قائد اعظم کے آخری دنوں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ویورز، میری طرح اگر آپ کا تعلق بھی کسی چھوٹے شہر سے ہے اور آپ کا اتفاق کبھی ہسپتال میں جانے کا ہوا ہو تو ایک جملہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اسے لاہور لے جائیں یا ملتان یا کراچی یا راولپنڈی منتقل کر دیں۔ کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک بڑے شہر سے چھوٹے شہر میں منتقل کرنے کا مشورہ ڈاکٹرز کی طرف سے دیا گیا ہو، مگر بانی پاکستان محمد علی جناح کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جبکہ ان کی طبیعت خاصی خراب ہو چکی تھی تو کراچی کے موسم خراب ہونے کا بہانہ بنا کر انہیں بلوچستان کے شہر زیارت میں بھیج دیا گیا۔ ویورز، آپ سوچیں کہ بلوچستان وہ علاقہ ہے جدھر آج 2024 میں بھی بنیادی صحت کی سہولیات موجود نہیں ہیں، تو 1947 میں ادھر کیا ہی حال ہوگا۔ ایک ایسا مریض جسے ٹی بی کی بیماری تھی، جس کے لنگز کافی حد تک کام کرنا چھوڑ چکے تھے، جسے کسی بھی وقت ایمرجنسی آکسیجن، وینٹیلیٹر یا آئی سی یو کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اسے زیارت بھیج دیا گیا۔ اس کے پیچھے بظاہر جو مقصد سمجھ میں آتا ہے وہ انہیں سیاست سے دور کر دینا تھا، کیونکہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد کچھ اقدامات اور کچھ تقریریں ایسی کیں جس سے بہت سارے لوگوں کو بہت مسئلہ ہو سکتا تھا، خاص کر ان لوگوں کو جو اس نئے ملک کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، یہاں برائے نام جمہوریت رکھنا چاہتے تھے اور جاگیرداری سسٹم کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ ایسے تمام طبقوں کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی کہ محمد علی جناح کوئی ایسی مزید تقریریں کریں یا کوئی ایسا قانون یا بل پاس کروا لیں جس سے ان چیزوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو انہیں پہلے کوئٹہ لایا گیا اور ادھر سے کراچی منتقل کیا گیا، یعنی کہ زیارت شہر میں ایمرجنسی سے نمٹنے کے کوئی انتظامات موجود نہیں تھے۔ پھر جب وہ کراچی پہنچ گئے تو اس ملک کے بنانے والے کو ادھر یہ عزت ملی کہ جس ایمبولینس میں اسے سوار کیا گیا وہ کچھ ہی دیر چلنے کے بعد خراب ہو گئی یا اس کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ آپ آج اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی شخص محلے کا کونسلر بھی بن جاتا ہے تو اپنے آگے پیچھے 4-5 گاڑیاں لے کر گھومتا ہے، اور پاکستان بنانے والے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ وہ بسترے مرگ پر پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا اور اس کی ایمبولینس کے آگے پیچھے ایک گاڑی تک نہیں تھی۔ کتنے گھنٹے شدید گرمی کے موسم میں ایمبولینس سڑک پر کھڑی رہی۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ قائد اعظم کے منہ اور جسم پر مکھیاں بیٹھ رہی تھیں اور میں لگاتار اپنے ہاتھوں سے انہیں مکھیوں سے بچا رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ایمبولینس ٹھیک ہوئی اور قائد اعظم کو گورنر ہاؤس پہنچایا گیا، اور یہاں آ کر بھی یہ تماشا نہ رکا۔ کرنل الہی بخش جو قائد اعظم کے ذاتی معالج تھے، وہ اپنی کتاب ود دا قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز میں لکھتے ہیں کہ کراچی کے 2 بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کیا گیا جو متعدد بار کہنے کے بھی گورنر ہاؤس نہ پہنچے۔ ایک نرس کا بندوبست کرنا چاہا مگر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کراچی جیسے بڑے شہر میں ایک نرس کا ارینج تک نہ ہو سکا۔ مزید انہوں نے لکھا ہے کہ جب طیارہ قائد اعظم کو لینے کراچی سے کوئٹہ پہنچا تھا تو جو آکسیجن سلنڈرز ان میں موجود تھے ان میں برائے نام آکسیجن تھی، حالانکہ محمد علی جناح کو اس وقت سانس لینے میں خاصی دشواری تھی اور آکسیجن ضرور چاہیے تھی۔ آگے چل کر انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ وہ کراچی آ کر ملیر میں نواب آف بہاولپور کی رہائش گاہ میں رکیں، مگر ایسا بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جس جگہ کراچی میں ان کا طیارہ لینڈ کیا ادھر سے گورنر ہاؤس صرف 9 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 9 میل اس ایمبولینس نے کئی گھنٹوں میں مکمل کی ہے۔
سڑک کے کنارے خراب ایمبولینس کھڑی رہی، ملک بنانے والا درد اور تکلیف میں تڑپتا رہا، لوگ قریب سے گزرتے رہے مگر کسی کو یہ تک نہ پتا چلا کہ اس خراب گاڑی میں ان کو ملک دینے والا پڑا ہوا ہے۔ ویورز، یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ جب تک یہ سب لوگ پاکستان بنانے کے کاز میں مگن رہے تو ٹھیک رہے، مگر جب بن گیا تو پھر آپسی سیاستوں اور ذاتی مفادات کی جنگ میں سب ہار گئے۔ خیر، یہ کڑا سچ بھی ہے کہ جب کچھ حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت لڑائی نہیں ہوتی، مگر جب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی بندر بانٹ پر جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں۔